نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے، جو ساری کائنات کا واحد و یکتا خالق و مالک، بے حد بے حساب، رحمان و رحیم و کریم، انگنت بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام اللہ تعالی جل شانہ کے پیارے محبوب حضور پرنور شافع یوم النشور، والی امت، نبیوں کے سردار، امت کے غمخوار، آقائے دو جہاں، حضور سرور سروراں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے، جو ساری کائنات کے لیے، عرش و فرش کے لیے سراپا رحمت بن کر سارے خدا کے بندوں اور بندیاں اور ہر مخلوق کے لیے رحمت للعالمین بن کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے. قابل احترام برادران اسلام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہمایوں صدیقی صاحب، دیگر جتنے بھی ہم سفر خواتین و حضرات ہیں، تمام کے سلام کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب جلال الدین رومی رضی اللہ عنہ کی ایک حکایت اور اس کا نتیجہ آپ کی خدمات اقدس میں مجھے پیش کرنا ہے. میرے ہم سفر برادران اسلام، خواتین اسلام، ایک دفعہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے حضرت جناب اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تجھے کسی کی جان قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے وقت دل دکھتا ہے، مگر تیرے حکم کی سرتابی کی مجال کہاں؟ ہاں، ایک واقعہ ایسا گزرا ہے جس کا دکھ ابھی تک نہیں بھلا سکا. وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے. ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ تیرے حکم سے ایک بھنور میں پھنس گیا. اس طرح تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ و برباد ہو گیا. جہاز میں کئی سوار مرد و زن غرق ہو گئے. جو مسافر بچے ان میں ایک ماں تھی اور دوسرا اس کا نوزائیدہ بچہ، جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں تیرے رحم و کرم پر بہے جا رہا تھا. تیز ہوا نے انہیں آنن فانن سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پر پہنچا دیا. میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے سے بہت خوش ہوا. اسی لمحے تیرا حکم ہوا، ماں کی روح قبض کر لو. اے اللہ کریم، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی. باری تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ یہ تیرا حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا، اور جب میں نے اس طفل شیر خار کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی. اب یاد آئی ہے تو آنکھیں آنسوں سے بھیگ گئی ہیں. پھر حکم الہی ہوا کہ تجھے پتا ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ، عالم الغیب ہے، تو ظاہر اور باطن تجھ پر ہی عیاں ہیں. اللہ عز و جل جلالہ نے فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دیے. ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا. ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیج بچھا دی جائے. سورج نے کہا، سورج سے یہ کہا گیا، اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا. بادل کو کہا، بچے سے ذرا فاصلے پر برسے. درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور ان کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھیں.
جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ڈیوٹی لگائی تھی، وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے کوئی جانور بچے کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوش نوا اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس پر سے آہستہ آہستہ گزرے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اے اسرائیل علیہ السلام، وہ تنہا اور بظاہر بے یارو مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کی۔ اب اے ملک الموت علیہ السلام، تو جانتا ہے وہ بچہ کہاں اور کیا کر رہا ہے۔ ایک بادشاہ شکار کرتے ہوئے کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اسے اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ اکیلا تاج و تخت کا مالک بن گیا۔ غرور اور تکبر سے ہمارے ظلم کرنے لگا، ایسا سرکش نکلا کہ خود خدا بن بیٹھا، اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، تیرے بھید تو ہی جانتا ہے۔ اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا۔ اے اسرائیل علیہ السلام، اس بچے نے میرے کیا شکریہ ادا کیا؟ دوسروں کے لیے تو ماں باپ کی پرورش حجاب بن جاتی تھی، مگر اس نالائق نے تو بلا واسطہ اپنی جیب میں بہت سے موتی ہم سے پائے تھے۔ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت کے ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اس نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کی سخت سزا دیتا ہے۔ جناب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ اس حکایت کے ذریعے بیان فرماتے ہیں، باری تعالیٰ کے کاموں کے بھید کیا ہیں، ان سے ان کے مقرب فرشتے بھی واقف نہیں ہوتے۔ اپنے کاموں کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں رب کی مرضی پر سوال اٹھانے کی بجائے اس کے آگے سر جھکانا چاہیے اور ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بابر بھائی فرما رہے ہیں کہ سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جبکہ ہم نے یہ جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے یہ 2 MB سے 6 MB بھی کروا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ رب تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور اس کے ہر حکم پر ہمیں سر جھکانا، سر رجوع کرنا نصیب کرے۔ آئیے بڑی محبت سے میرے ہم سفر برادران اسلام، خواتین و حضرات، میرے ساتھ مل کر اوراد ختم خواجگان نقشبندیہ پڑھنے کا شرف حاصل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات آمين. اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات آمين. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات آمين. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض آمين. اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات آمين. اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب آمين. اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات آمين. اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب آمين. اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات آمين. اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين آمين. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا آمين. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات آمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين. اللهم آمين 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 آمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم آمين. يا لطيف يا قوي يا عزيز
یا لطیف یا قوی یا عزیز، یا لطیف یا قوی یا عزیز، آمین۔ یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، آمین۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، اللہم صلی علی رسولنا صلی علی محمد، صلی علی رسولنا سبحان اللہ، صلی علی محمد، اللہم صلی علی حبیب محمد، صلی علی حبیبنا، صلی علی محمد، لا الہ الا اللہ،
الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین ذی قدر، صدیقی ٹی وی کے ناظرین، جملہ یاران طریقت و شریعت، خواتین اسلام اور پوری فیملی ممبران، آؤ اللہ کے ذکر کی اس بہار میں اس طرح ہوتا زن ہوں کہ اس کی لذتیں روح و جسم کا حصہ بن جائیں اور اللہ کی یاد کا نشہ موت بھی نہ اتار سکے۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جے میں ویکھاں عملاں واللے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت تے بلے بلے بلے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، او دیوے دیس نکالا تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے، تے او پردے پاون والا، اللہ غنی۔ ایک آواز اٹھے ہر گھر سے، اللہ 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 جل جلالہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا،
حاجی محمد الیاس صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، تمام ناظرین جتنے شامل ہیں، میں تمام کو سلام محبت عرض کرتا ہوں، آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے ایک اور شعر یاد آ رہا ہے، میں وہ سنا کر دعا مانگوں گا۔ اور آج دعا میں ہمارے پیر بھائی جو کہ مانا والا سے تعلق رکھتے ہیں، جناب شاہد بھٹی صاحب صدیقی، ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال بالملال آج ہوا۔ آج ان کی قبر کی پہلی رات ہے۔ اللہ اماں آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے شاہد بھٹی صدیقی صاحب آفمانہ والے، ان کی والدہ ماجدہ کو نبی پاک کی شفاعت، ان کا دیدار اور ان کے قدوم میمنت لزوم کی برکتیں نصیب فرمائے، تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں خانقاہ صدیقیہ فیصل آباد کا آپ تمام کا ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ تمام کی طرف سے اپنے پیر بھائی جناب شاہد بھٹی صدیقی صاحب کی والدہ ماجدہ کے وصال پر تعزیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جناب کو صبر جمیل دے، تمام بہن بھائیوں کو اور ماں جی کے درجے بلند فرمائے۔ آج میرے برادر طریقت جناب ہمایوں صدیقی صاحب نے جو یہ آج درود شریف آج پیر بھائیوں کی طرف سے پیش خدمت ہوا، بارگاہ آقا کریم علیہ السلام میں نگین فاطمہ صدیقی صاحبہ کی طرف سے 46,000 مرتبہ، حافظہ سہرش صدیقی صاحبہ کی طرف سے 10,000 مرتبہ، فیضان صدیقی 2,000 مرتبہ، جناب حاجی الیاس صدیقی صاحب درود خضری 1,000 مرتبہ، درود تاج 10 مرتبہ، شانی جی کے نام سے 3700 مرتبہ، محسن خان صدیقی اسلام پورے والے 1,00,000 مرتبہ، ڈاکٹر محمد عرفان ہاشمی صاحب کی طرف سے 1100 مرتبہ اور محمد ماہن بابر صاحب کی طرف سے 1,000 مرتبہ درود شریف اور باجی شاہدہ صدیقی صاحبہ کی طرف سے لا تعداد درود و سلام۔ رب تعالی قبول کر کے اس کی برکتیں اور اس کی بے شمار رحمتیں جنہوں نے پڑھا ان کو اور ان کے صدقے ہم سب کو اللہ نصیب کرے۔ آج کی محفل میں الحمدللہ 1,63,800 مرتبہ درود شریف دو عالم کے سلطان کی بارگاہ میں پیش ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تحریک درود پڑھو، بے حساب پڑھو کی بھرپور تشکیل کرتے رہنا ہے، اس لیے کہ جینا بھی ان کے لیے ہے، مرنا بھی انہی کی رحمتوں کے سائے میں ہے۔ فضل تیرے تے آس کریمہ تے ہور غرور نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یہ آج کا درود شریف حضور کی بارگاہ میں عاجز غلاموں کی طرف سے قبول فرما، درود شریف کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، تمام مرحومین کی بخشش فرما۔ آج کی محفل درود شریف کا ثواب اللہ بالخصوص جناب محمد شاہد بھٹی صدیقی مانا والا کے بھائی، اللہ ان کی والدہ ماجدہ کی روح کو احسال کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ تمام کے والدین کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت فرما، ہم سب کے غم دور فرما، ہم سب کی اولادوں کو نیکی والی زندگانی عطا فرما، وقت آخر کلمہ نصیب فرما، جیتے جی بار بار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے جلوے نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے کل امت پر فضل کر دے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ یا اللہ بہت سارے گھروں میں
بہت ساری بیماریاں، آفتیں، بلیات، پریشانیاں، مشکلات، یا اللہ تیرے سوا کون ہے سب پر کرم کرنے والا؟ یا اللہ درود پاک کی برکت سے، اپنے نام کی برکت سے، میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کی برکت سے، یا اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، یا اللہ کل امت پر فضل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں مجھے بھی یاد رکھتے ہوں گے اپنی دعاؤں میں۔ سارے بہنوں، بھائیوں، بڑوں چھوٹوں کے لیے دعا کیا کریں، تحریک درود پڑھو، بے حساب پڑھو، خود بھی درود شریف کے عادی بن جائے اور محبت سے دوسروں کو دعوت بھی دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ